من الناس من یقول آمنا، بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن وہ دل سے مومن ہیں، قرآن ظاہری ایمان رکھتے ہیں باطنی ایمان نہیں۔ اب ان کا طرز عمل کیا ہے، یہ قرآن پاک کے ذرا الفاظ کو سمجھے تھوڑا سا، پھر دوسری بات کریں۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکا دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ یخادعون کا لفظ کس سے ہے؟ مخادعت سے ہے۔ مخادعت کا معنی ہوتا ہے یہ باب مفعل، باب مفعل، باب مفعل دونوں جانب سے ہوتے ہیں۔ یخادعون اس کو کہیں گے یہ اس کو دھوکا دے رہا ہے، وہ اس کے ساتھ دھوکا دے رہا ہے۔ اللہ کے یہ بات باری تعالیٰ کے شان کے مناسب نہیں، اس لیے بعض نے یہ تعبیر کی کہ یہ باب مفعلہ مجرد کے معنی میں، اس کے معنی میں مجرد کے معنی میں، یہ تعبیر آسان، تو مراد دغا بازی کرتے ہیں، اللہ دغا باز نہیں ہے، اللہ سے دین سے کرتے ہیں۔ دوسرا جواب بعد یہ تھا یا مضاف موصوف ہے، یخادعون رسول اللہ، اللہ کے رسول سے دھوکا کرتے ہیں، کیوں اللہ سے کوئی دھوکا نہیں کر سکتا، انہوں نے کہا رسول سے دھوکا کرتے ہیں۔ اللہ کے طرف نسبت کی، رسول کو دھوکا دینا ایسا ہی ہے جس طرح اللہ کو دھوکا دینا، اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ رسول کو دھوکا دینا گویا اللہ کو دھوکا دینا۔ دوسری تعبیر یہ تھی یعاملون معاملۃ المخادع، وہ ایسا معاملہ کرتے ہیں جس طرح دھوکے باز آدمی معاملہ کرتا ہے، دھوکے باز آدمی معاملہ کرتا ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں کو کے ساتھ ایمان میں شریک ہو کر انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، یہ دغا بازی، حالانکہ اندر ان کی ایمان نہیں ہے۔ اس کو قرآن پاک نے دغا بازی سے تعبیر کی، مخادع سے تعبیر فرمائی۔ ایمان والوں کو ظاہر بات ہے ایمان والوں کو نہیں ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ لڑائی نہیں فرمائی۔ عبداللہ بن ایک منافق تھا، رئیس تھا، جب غزوہ احد ہوا تو اس وقت 300 کے قریب آدمی حضور کے ساتھ اس نے اختیار کی، منافقین 300 200 کے قریب، کچھ یہودی تھے کچھ دوسرے قوم، تیار ہو کر گئے، رستے میں واپس حضرت ان کو روکا نہیں، جا کر ان کے مشورہ طے ہوا کہ اندر جنگ کرے یا باہر جنگ کرے، تو صحابہ کرام میں دو رائے تھی، بالآخر رائے یہ ہوئی کہ باہر جا کر جنگ کرے، باہر جا کر جنگ کرے۔ معاملہ طے ہو گیا، حضور نے اپنا لباس جنگ کا پہن لیا، چلے گئے۔ عبداللہ بن ابی نے کہا ہماری بات انہوں نے نہیں مانی، ان کے افراد واپس۔ حضور نے یہ نہیں کہا ان کو قتل کرو، حضور چلے گئے۔ حضور نے مشرکین کے ساتھ لڑائی کی، کچھ نقصانات بھی ہوئے۔ تو یہ منافقین کے ساتھ حضور نے وہ معاملہ نہیں کیا جو اپنے مخالفین مشرکین کے ساتھ کیا۔ کیوں کہ منافق وہ انسان ہوتا ہے کیونکہ کلمہ پڑھتا ہے، ظاہری طور پر کلمہ نہیں پڑھتے تھے، تو ظاہری کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ جہاد نہیں ہو سکتی، لڑائی نہیں ہو سکتی، اس لیے حضور نے نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہا حضور نے عبداللہ بن کو مار کرا۔ جو یہودیوں کے بڑے بڑے سردار تھے جن کو حضور نے قتل کروا دیا، وہ خفیہ سازش کرتے تھے، لیکن عبداللہ بن ابی کو قتل نہیں کرا، کسی منافق کو بھی قتل نہیں کروایا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں۔ منافقین وہ جو قرآن پاک میں ہے جاہد الکفار والمنافقین، وہ جہاد زبانی سمجھانا، وہ مراد ہے باللسان، زبان کے ساتھ، کفار کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ کی جہاد۔ وما یخدعون، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ان کا دغا بازی کرنے کا فائدہ نقصان نہ اللہ کو ہوگا، نہ رسول کو ہوگا، نہ مومنین کو ہوگا، انہیں خود ہوگا۔ وما یخدعون، نقصان انہیں خود ہوگا۔ یہ جواب ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ مفسرین کہتے ہیں بیماری کیا ہے؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں بیماری سے مراد ان کا دل کا کمزور ہونا، یعنی وہ مضبوط ہو کر مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، کیوں ان کے دل کمزور ہے، انہوں نے کسی وجہ سے، جس طرح آدمی دل کا مریض ہوتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے،
دوسرے مفسرین کرام کہتے ہیں نفاق ہو رہا ہے، ان کے دلوں میں نفاق ہے جس نے ان کو کیا کیا بزدل کر دیا، ان کے دلوں میں نفاق ہے، نفاق کی وجہ سے وہ بزدل ہو گئے۔ اس لیے قرآن نے کہا اللہ نے ان کی بیماری زیادہ کی، اس سے مراد کیا ہے؟ زیادتی سے۔ کہتے ہیں قرآن کا نازل ہونا، مسلمانوں کا زیادہ کامیاب ہونا، یہ ان کی بیماری کے لیے زیادتی ہے۔ مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں، مسلمان پھیل رہے ہیں، ان کی بیماری نفاق اور زیادہ ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان کیوں زیادہ ہو گئے۔ دردناک عذاب قرآن پاک میں اللہ دردناک عذاب مراد جہنم کا عذاب، جی آگ کا عذاب انہیں ہے۔ دماغ میں بدمار ہے، یہ سہولیت کی ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ عدم مطابقت الخبر للواقع ہے۔ صدق کیا ہے؟ مطابقت الخبر للواقع۔ صدق اور کذب یا تو یہ صفتیں ہیں کلام کی، صدق اور کذب یا صفتیں ہیں متکلم، دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہ سچی کلام بولتا ہے، یہ جھوٹی کلام بولتا ہے، واقعہ کے خلاف بولتا ہے، پھر متکلم کی صفت ہو جائے۔ جو کلام بولی جا رہی ہے وہ کبھی واقعہ کے مطابق ہوگی تو سچی ہے، واقعہ کے مطابق نہیں پھر وہ جھوٹ ہے۔ ان کی بات واقعہ کے مطابق نہیں، اس لیے اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا، نہ فساد کرو زمین۔ عدم فساد کیا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں عدم فساد یہ تعبیر ہے کفر کرنے سے، یعنی کفر نہ کرو، کفر نہ چھپاؤ۔ تو انہوں نے پھر آگے کیا کیا؟ نہیں، ہم اصلاح کریں۔ یہ قائل کون ہے؟ کہنے والے کون ہیں؟ یا تو مسلمان یا اللہ کے رسول، انہوں نے کہہ دیا لا تفسدوا، یا مومنین صحابہ کرام انہوں نے کہا نہ فساد کرو، یعنی کفر نہ چھپاؤ، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اصلاح کریں، تو اس کے کفر چھپانے کو فساد کریں۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان جو وہ منافق تھے وہ مسلمانوں کے راز کو کفار کے سامنے فاش کر دیتے تھے، مسلمانوں کی راز کی باتوں کو کفار کو جا کر بتا دیتے تھے۔ اس کو کہا لا تفسدوا، ہماری راز کی باتیں کفار کو نہ بتاؤ جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ راز کی باتیں جا کر کفار کو بتا دیں تاکہ مسلمانوں کو نقصان۔ یہ ہے عدم فساد۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں مفہوم عام لو جس میں ساری چیزیں شامل ہو وہ بہتر، مفہوم ایسا لو جس میں ساری چیزیں شامل، ان کی درنگی چال، ان کا دل سے ایمان نہ لانا، مسلمانوں کے راز کو افشا کرنا، مسلمانوں کے مالوں کو نقصان پہنچانا۔ کئی منافقین مسلمانوں کے مال کو نقصان پہنچانا، کہیں آگ لگا دیتے، کہیں یوں کرتے کہ مسلمانوں کے جو مویشی تھے ان کو زہر دے دیتے تاکہ مسلمانوں کا نقصان ہو۔ یہ ساری چیزیں سے شامل ہیں۔ وہ کہنے لگے ہم اصلاح کرتے ہیں۔ اصلاح کا معنی کیا ہے؟ ہم تمہارے اور ان کے درمیان رہنا چاہتے ہیں۔ مراد ہے نہ ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں نہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کو انہوں نے اصلاح سمجھا۔ قرآن نے اس کو اصلاح نہیں کہا، قرآن نے کہا کہ یہ غلط لکھا ہے، یہ لکھا صحیح نہیں ہے، یہ اصلاح نہیں ہے۔ اصلاح اس میں ہے ایمان کو قبول کرنا، یہ اصلاح ہے۔ الا انہم هم المفسدون، اس لیے قرآن کریم نے ان کی تردید کی، جان لو انہم هم المفسدون، ہم ضمیر اسم ہے انہ کا، المفسدون خبر ہے، درمیان میں ہم فصل ہے، اس میں حصر آ ہے۔ یہی فساد کرنے والے ہیں، یہی مومن فساد کرنے والے نہیں ہیں جو علیہ اعلان ایمان کو قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے مومنین کو کہہ دیا، قرآن پاک نے کہا یہ مفسد ہیں وہ مفسد ہیں، کیونکہ جہاں فصل ہو وہ دو جانبیں ہوتی ہیں، یہاں فصل ہو دو جانبیں ہوتی ہیں، ایک ایجابی اور ایک سلبی۔ یہ فسادی ہیں صحابہ، وہ فساد کرنے والے نہیں، بلا کے اللہ یہ شروع لیکن نہیں سمجھے۔
شعور اور علم میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، شعور اور علم میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن ایک اصطلاحی بات ہے، اس کو ہم تفصیل میں دی جاتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہاں بھی ہے، کون ان کو کہتا ہے عاملون؟ مومن، مسلمان، صحابہ، یا رسول، یا اللہ کی ذات بواسطہ رسول کو کہتی ہے کہ تم ایمان لو۔ اب سوال ہے، ایمان کو لاتے ہیں، کہتے ہیں آمنا، جواب یہ ہے کہ آمنا کا معنی، آمنو کا معنی آمنو ایمانا کاملا بصدق القلب، ایسا ایمان لاؤ جو دل کی سچائی کے ساتھ۔ تو وہ آگے سے یوں کہتے نہیں، ہم ایسا ایمان، کما آمن الناس، تشبیہ کی، جیسے ایمان لایا لوگوں نے۔ الناس سے تمام مفسرین کہتے ہیں مراد صحابہ کرام۔ ناس کا لفظ، اناس کا لفظ، یہ لوگوں کے معنی میں، پھر لوگ مناسب مقام سے دیکھا جائے گا، اس میں تمام دنیا کے لوگ مراد ہیں یا مخصوص لوگ مراد، یا مخصوص لوگ مراد ہیں۔ الناس مراد مخصوص کون؟ صحابہ، مہاجرین اور انصار، یعنی مومنین کاملین۔ تم ایسا ایمان لاؤ جیسا کاملین ایمان لائے، اور کامل کون ہے؟ صحابہ ایمان۔ تشبیہ کی، ایمان کو تشبیہ کی، صحابہ کے ایمان کے ساتھ تشبیہ، ایسا ایمان ہو۔ اس سے معلوم ہوا مشبہ بھی، مشبہ بھی کون ہے؟ صحابہ کا ایمان، ایمان اور صحابہ یہ مشبہ بھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام کا ایمان کامل ہوگا تو تبھی ان کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اگر صحابہ کا ایمان کامل نہ ہو تو ان کے ساتھ تشبیہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سب منافق کے لوگ ملا، ان میں نفاق تھا، اور یہ قرآن پاک کا رکوع بعض کو بیان کر کے اشارہ صحابہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام اگر مثال کے طور پر ان کے اندر نفاق تھا تو مومن کامل کون تھے؟ اچھا مومن کامل حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، تو وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئی۔ سورہ بقرہ کے نزول پر ان کی پیدائش ہی نہیں، بہت اصل کائنات کی پیدائش کی بات نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 7 سال تھی یا 6 سال تھی۔ اچھا حضرت علی مراد ہوں گے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فاطمہ تو زہرا وہی مراد ہوں، دوسری بیٹیاں نکل جائیں۔ یہ ساری چیزیں اصل میں بنائی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اپنی بنائی ہوئی چیزیں۔ آگے انہوں نے یہ کہا، انہوں نے جواب میں کہا منافقین نے کہ ہم ایمان ایسا نہیں لاتے جیسا بیوقوف ایمان ہے۔ صحابہ کرام کو صفی کہا۔ صفا کس کو کہتے ہیں؟ صفا کہتے ہیں صفت العقل، عقل کی کمزوری، حقیقی طور پر عقل کی کمزوری کو صفا کہتے ہیں۔ جب عقل کی کمزوری ہوتی ہے تو آدمی ایسے کام کرتا ہے جو صحیح نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام کو کہا ان کی عقل میں صفت ہے، تو گویا صحابہ کرام کو انہوں نے توہین کی، ان کو بیوقوف کہا۔ جس طرح کہنے والے لوگ آج صحابہ کرام کو کہتے تھے ان کا ایمان نفاق والا ہے، انہیں منافقت کے ساتھ ایمان لایا، ان کا ایمان دل سے نہیں ہے، لیکن یہی کہتے ہیں۔ آگے قرآن پاک نے خود ان کی رد کر فرمایا صحابہ کرام چھپا نہیں ہے، ولکن لا یعلمون، بیان یہ ضرور بھی جانا۔ اذا شیاطین ہیں، شیطان اس قوت کو کہتے ہیں جو گمراہی پھیلاتی، شین یا اور طے اور نون، شیطان یا یہ لفظ ہے شتم یا زیادہ، یا یہ لفظ ہے شاطا، اس سے لوگوں میں اختلاف ہے، علماء میں کبھی اسے مانا۔ اس کا مانتا ہے وہ قوتیں جو شرارتیں پھیلاتی، تو جو منافقین کے بڑے بڑے تھے ان کو قرآن نے شیاطین سے تعبیر کیا، ان کے سردار، ان کے سرداروں کے ان سے مراد لیتے ہیں۔ آلو، اور وہ سردار کیا ہیں؟ زیادہ وہ مشرک ہیں۔ آلو تو کہتے ہیں انا معکم، یہ جملہ اس لیے ہے یعنی ہم ان کے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ استدعاء کا حز سے ہے، زیر حمزہ، اور کہتے ہیں الحزو القتل السبیل،
جلدی قتل جس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ اس کا اطلاق کسی آدمی کو حقیر سمجھ کر کوئی بات اس کو کہہ دے یہ استہزاء ہو جاتا ہے. حقیر سمجھ کر ایک آدمی کا قد چھوٹا ہے، ایک آدمی کا قد چھوٹا ہے تو اس چھوٹے قد والے کے ساتھ ایسی بات بطور ہلکا ہونے اس کی مطلب جو کہتا ہے ایک استہزاء ایک ہے حقیقت بیان. حقیقت بیان اور ہوتی ہے لیکن اگر اس کے ساتھ ایسا کلمہ کہہ دے جس کسی توہین کا ارتکاب ہو اس کو استہزاء ہے. تو استہزاء ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، استہزاء ہمیشہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے جن کو ہلکا سمجھا جاتا ہے. ایک ہے مذاق، مذاق اور ہے، استہزاء اور ہے. استہزاء میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. مذاق جو ہوتا ہے وہ برابر کا برابر کے ساتھ یا اعلیٰ کا ادلا کے ساتھ وہ مذاق کے طور پر ہے. وہ کہتا ہے مذاق کا ہوتا ہے کہ دوسرے کی خوش طبی کے لیے وہ کلمہ ہے. ایک بوڑھی عورت ہے حضور نے کہا کہ میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں جاؤں گی؟ حضور نے فرمایا نہیں. تو وہ خفا ہو گئی، ناراض ہو. حضور نے فرمایا کہ نہیں، تم جوان ہو کر تو بعض دفعہ یوں ہو جاتا ہے. مزاح کا کلمہ حضور کئی دفعہ کہہ دیتے تھے لیکن ہمیشہ نہیں. حضور مزاح میں بھی جو بات کہیں گے حق ہوگی، وہ سچی ہوگی، اس میں جھوٹ نہیں ہوگا. حضور فرماتے ہیں کہ میں مزاح میں بھی وہ بات کہوں تو وہ میری بات حق ہوگی کیونکہ میری بات سے حق باہر نکلتی. اللہ یستعذ بہم، استہزاء کی نسبت یہاں اللہ کی طرف کی. اللہ ہنسی کرتا ہے. ہنسی تو وہ کرتا ہے جو مادی جسم رکھتا ہو. ہنسی وہ کرتا ہے جو مادی جسم رکھتا ہے. تو اللہ تو مادی جسم نہیں رکھتے. اس لیے علماء کہتے ہیں یہ لفظ بنور مشاکلت کے استعمال کیا ہے. بناور مشاکلت انہوں نے استہزاء کا لفظ استعمال کیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں. اللہ نے جواب استہزاء میں استہزاء کا لفظ استعمال کیا. اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے. میری بات اور لفظ مشاکلت کے طور پر استعمال کیا. بعضوں نے یہ جواب دیا کہ استہزاء بمانے جزائے استہزاء ہے، یعنی ان کی ہنسی کرنے کا بدلہ کہ حقیر سمجھ کر جو وہ کلمہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم مذاق کرتے ہیں تو اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا. تو یہ جزائے استہزاء ہے، اس لیے انہوں نے جزا کے معنی میں کہا یا برابر مشاکلت کرنا. یمدو مد یمدو زیادہ کرنا. طغیان سرکشی کو کہتے ہیں لیکن طغیان کے کئی درجے ہیں. اصل میں طغیان کا معنی ہوتا ہے دریا میں جب پانی یا نہر میں پانی جا رہا ہو، پانی اتنا زیادہ ہو جائے وہ کناروں سے گرنے لگے، اس کو کہتے ہیں طغیان. دریا میں طغیانی آ گئی کہ پانی دریا کے کناروں سے باہر نکلنے لگا. پھر اس لفظ کا استعمال شرعی طور پر اس وقت آتا ہے جب انسان دین سے اس طرح غلط کام کرنے لگ جائے کہ گویا وہ دین سے باہر جا رہا ہے، اس کو پھر طغیان کہتے ہیں. اس لیے قرآن پاک نے ان کے بارے میں طغیان کہا. منافقین کے بارے میں فرمایا کہ اپنی طغیانی میں یا مغول سرگردان ہے. ہم کہتے ہیں جس میں لگے ہوئے ہیں، اپنی سرکشی میں لگے. جس سرکشی میں لگے ہوئے ہیں اللہ اور زیادہ کرے گا. اللہ زیادہ کریں گے. دو موقع میں انسان کوئی کام کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے. اللہ انسانی اختیار میں دخیل نہیں ہوتے. اللہ انسانی اختیار میں دخیل نہیں ہوتے. اس دخل نہ دینے کو قرآن کہ جب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اور دین کے ساتھ میں طغیانی اختیار کی، دین سے نکل گئے، خدا نے رکاوٹ نہیں کی. یہ رکاوٹ نہ کرنا
گویا ان کو زیادہ کرنا، یہ رکاوٹ نہ کرنا یہ گویا ان کو زیادہ کرنا۔ کیوں؟ اگر اللہ رکاوٹ کر دے پھر انسان غیر مختار ہو جاتا ہے، انسان کا پھر اختیار نہیں ہے۔ کیونکہ اہل سنت والجماعت کا خیال یہ ہے کہ تقدیر بھی برحق ہے، اختیار بھی برحق ہے۔ تقدیر بھی برحق ہے، اختیار بھی برحق ہے۔ انسان مختار ہے کفر اور اسلام کو قبول کرنے میں یا اچھائی اور برائی کرنے میں، انسان خود مختار ہے، اپنے ارادے میں وہ خود مختار ہے۔ لیکن جب ارادہ کر لے جس طرف بھی خیر یا شر کی طرف، اللہ مانے نہیں، لہذا انسان مجبور نہیں، لہذا انسان مجبور نہیں۔ اب دوسرا مسئلہ، اب آگے تقدیر۔ تقدیر کیا ہے؟ جو ارادہ انسانی خیر کی طرف جا رہا ہے یا شر کی طرف جا رہا ہے، اس ارادہ انسانی کو اللہ جانتے ہیں، وہ تقدیر ہے۔ ارادہ انسانی کو خیر کی طرف جا رہا ہے یا شر کی طرف جائے گا، اس کو قبل از وقت اللہ جانتے ہیں، وہ اللہ کا جاننا وہ تقدیر ہے۔ میں اب یہ بات تو تقدیر میں بھی اور اس اختیار میں بھی فرق ہے۔ جبریہ کہتے ہیں، جبریہ جو پرانے فرقے تھے وہ کہتے ہیں انسان مجبور ہے، بس انہوں نے یہ کہا۔ لیکن اہل سنت والجماعت کہتے ہیں انسان مجبور نہیں، انسان مختار ہے، اپنے اختیار سے وہ خیر اور شر کر سکتا ہے۔ اولئک الذین، یہ دیکھو یہی لفظ آگے آ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ منافقین ضلالت کو ہدایت کے مقابلے میں اختیار کی، یعنی ہدایت چھوڑ دی، ضلالت لے گی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ہدایت تھی ان کے پاس، اس کو چھوڑ کر ضلالت لے گی، نہیں، انہوں نے ہدایت کو قبول ہی نہیں کیا کہ ضلالت کی طرف جائے، اور اس کی تعبیر شراب کے ساتھ کی۔ کس کے ساتھ کی؟ شراب، یعنی ہدایت کو چھوڑنا اور ضلالت کو قبول کرنا یہ گویا خریدنا، یہ مجازی معنی ہو رہا ہے، اختیار کرنا ہو رہا ہے۔ جی آگے اس تجارت میں، یہ تجارت یہ جو ہے نا ربح تجارتوں، یہ اسناد مجازی ہے، یہ تجارت نفع والی نہیں ہے، یہ تجارت نقصان والی ہے۔ اس لیے کہا وما کانوا مہتدین، اب اس لیے کہہ دیا کہ وہ ہدایت پانے والے نہیں، کون؟ منافقین۔ ہدایت کا معنی وہی ہے، یعنی ایمان کامل کی طرف انہیں ہدایت نہیں ملے۔ کیوں؟ انہوں نے گمراہی کو اختیار کر، کس کے مقابلے میں؟ جی ہدایت کے مقابلے میں۔ ہدایت وہ ہے جو قرآن کے پیش کر رہا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہے، وہ ہدایت۔ یہ بات یہاں ختم ہو۔ منافقین کی قدر تفصیل بیان کی قرآن پاک، کفار کی یہاں تعبیر بڑی مختصر سی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے دلوں پر رہے وہ، اور یہی کہا ان کے دلوں میں۔ کیوں؟ منافق انسان سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، ہاں وہ کسی قوم میں ہو، ہاں وہ کسی قوم میں ہو، کسی دین میں ہو، اسلام کا دین، اسلام نے بھی منافقین زیادہ نقصان دے۔ کہتے ہیں سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو منافقین سے ہوا۔ یہ منافقین صحابہ کرام کے دور میں جب اسلام حضور کے زمانے میں کامل ہو گیا، کیونکہ اسلام کی وجاہت اور اسلام کی شان و شوکت اتنی زیادہ اونچی تھی کہ کچھ قومیں دب کر انہوں نے کفر کو تو چھپا لیا، ذہنی طور پر مسلمان ہو گیا۔ وہ منافق انسان، ان میں زیادہ تر یہودی، یہودیوں کے تینوں قبیلے چلے گئے، اور بھی اسے تو بہت سے قبیلے، کچھ دوسری قومیں، مصری قوم، کہتے ہیں مصر کے لوگوں میں بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلامی شان و شوکت کو دیکھ کر اسلام کو تو قبول کر لیا۔ فاتح مصر عمرو بن العاص
فتح تو ہو گیا لیکن وہ دب گئے، اور دبنے کے بعد انہوں نے اندر سے ڈالنا شروع کر دی۔ خلاف راستہ کے اختتام میں جو کوشش ہوئی سب سے زیادہ وہ منافقین کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی شہادت کی بنیاد بھی وہی بنی، حضرت عمر کی شہادت کی بنیاد بھی وہی بنی۔ حضرت عمر کی شہادت انفرادی نہیں ہے کہ ابو لہب نے آیا اور اس نے مغیرہ کے سمجھے نہیں وہاں، اصل سازش تھی پوری۔ ابو لہب کو ان قوموں نے تیار کیا جو منافق تھے، کیونکہ صحابہ کرام اپنی حفاظت نہیں کرواتے تھے خلفاء، اس لیے انہوں نے حضرت عمر کو بھی شہید کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بھی ہے، چلو ایک نہیں تو دوسرے کو کرو، جب دوسرا نہیں تو تیسرے کو کرو۔ حضرت علی کی شہادت کی بنیاد بھی وہی ہے، وہی منافقین کی جماعت۔ انہوں نے پھر اتنا کیا کہ اسلامی خلافت میں ایک پارٹ ڈال دیا، اسلامی خلافت تقسیم ہو۔ اسلامی خلافت کو تقسیم ہونے کے بعد دوبارہ اللہ نے پھر متحد کر دی، پھر زیر زمین چلے گئے۔ امیر معاویہ ایک مدبر سیاستدان کی طرح خلیفہ تھے، تدبیر کرنے والے، جن سے عیسائی بھی ڈرتے تھے، جیسے حضرت عمر سے ڈرتے تھے۔ 20 سال کے اندر کوئی بھی نہیں ہلا، لیکن پھر انہوں نے ریشہ دبایا۔ ان کی وفات کے بعد پھر کمزوری آ جدید سے ایسا واقعہ سرگرد ہوا جو امت کے لیے بہت بڑا سبق بن گیا، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ پھر ان کو پورا موقع مل گیا، انہوں نے پورا دین بنا دیا۔ پھر دین میں کیا کیا؟ تقسیم کی، خاندان نبوت، غیر خاندان نبوت، یہ تقسیم ہے۔ خاندان نبوت کو ایک طرف رکھ دیا اور غیر خاندان نبوت کو ایک طرف، اور کہا یہ کہ خاندان نبوت کا حق تھا حکومت کا، لیکن غیر خاندان نبوت نے خاندان نبوت پر قبضہ کر لیا۔ ایک چال چلنے کے بعد اسی چال پر چل کر ایک مذہب کی بنیاد ہے، اور وہی مذہب ہے اہل تشیع۔ لیکن جو چیز عالم وجود میں وسعت قبول کر لیتی ہے پھر اس کا مٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک قدرت کی بات ہے، اس کا مٹنا بہت بڑا مشکل ہے۔ پھر ایک پوری شکل بن گئی، اجتماعی شکل بن گئی، پھر اس کے لیے کئی قاعدے کلیے بنانے والے نے آ کر بنائے۔ قاعدے کلیے پھر اپنے پاس سے بنائے گئے، پھر کچھ عقیدے بنائے گئے، کچھ اعمال بنائے گئے۔ اس لیے منافقین کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ دین کو ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں منافقین ہمارے اندر بھی ہیں، دین مسیح میں بھی ہیں۔ یہ ساؤل جو تھا، یہ تصویر جو کی ہے، یہ کس نے ایجاد کی؟ ساؤل نے ایجاد کی۔ ساؤل یہودی تھا، اس نے ایجاد کی۔ اس کو بھی خراب کرنے والے، دین مسیح کو بھی خراب کرنے والا منافق ہے۔ ساؤل کہتا ہے میں ایک دن جا رہا تھا، سینٹ پال جس کو کہتے ہیں، سینٹ پال ہوئی، کہتے ہیں میں ایک دن جا رہا تھا، مجھے بادلوں سے آواز، اے ساؤل تو میری کیوں مخالفت کرتا ہے؟ اے ساؤل تو میری کیوں مخالفت کرتا ہے؟ تو میں نے سنا، دیکھا میں عیسیٰ علیہ السلام کی آواز، بادلوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی آواز آئی۔ پھر اسے تثلیث کا عقیدہ گھڑ کر عیسائیوں میں ایجاد کی، اور وہ تثلیث کا عقیدہ آج تک تک موجود ہے، پوری دنیا میں قبول کر لیا، تین خدا بنا لی۔ تو اس طرح سے منافقین جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دین کے لیے بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ایسے قوموں سے بچ کر رہنا ضروری ہے، اور ایسے لوگوں کی حقیقت کو معلوم کر کے لوگوں کو بچانا بھی ضروری ہے، لوگوں کو بچانا بھی ضروری ہے۔ پہلی صدی میں اہل تشیع کے قائد نظریات سے تابعین، تبع تابعین، ان کے پیچھے آنے والوں نے بچایا، کوشش کی، محدثین نے، ائمہ اربعہ نے۔ ہمیں بھی بچانا ہوگا، ہم بھی یہ کوشش کریں، لیکن کوشش کے طریقے ہوتے ہیں، سمجھانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ اس طرح عام انسان کوئی نہیں سمجھتا، سمجھانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، اس طریقے سے سمجھائے جس طریقے سے آدمی کوئی سمجھتا اس طرح۔ لیکن دوسرے کے عقائد نظریات کو پہلے معلوم کرو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، پھر اس عقیدے کی تردید کے لیے یہ سوچو اسے میں کیسے سمجھا سکتا ہوں۔ اگر وہ ضدی یا اناد والا ہے وہ نہیں سمجھے گا، لیکن اگر نیوٹرل ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے، لیکن اسے سمجھانے کا طریقہ
بارہ منافقین بڑے نقصان دے. آگے ان کی مثال مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، پہلے اس کا ترجمہ. ان کی مثال یعنی منافقین کی کمثل الذی اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت جب روشن کر دیا اس آگ نے اس چیز کو جو اس کے ارد گرد ہے، لے جائے اللہ ان کی روشنی کو، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون کچھ نہیں دیکھتے. سمن بکمن ہمیون، سمن خبر ہے مبتدا مفعول ہے، وہ بہرے ہیں، وہ بکمن گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، ہمیون اعمیٰ کی جمع، بکمن ابکم کی جمع، سمن اسمن کی جمع، ہم لا یرجعون سو وہ نہیں لوٹیں گے، اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے. اور کسی دوسری مثال یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور کا می آسمان کی طرف سے آئے، فی ہے اس میں اندھیرے ہوں، ورعد کڑک ہو، وبرق بجلی ہو، یجعلون بجلی چمک، یجعلون کر دیتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیوں کو فی آذان اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑکوں کی وجہ سے، واسطے ڈر موت کے، واللہ اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا. یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی یخطف جی اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما جب چمکنے لگتی ہے ان کے لیے، مشاؤ چلتے ہیں فی ہے اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر، قابو ٹھہر جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ تو لے جائے ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو، ابصارہم آنکھوں کو. ان اللہ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، ان کی روشنی کو لے جانے پر بھی، سزا دینے پر بھی اللہ قادر ہے. یہ دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے دی. اب سمجھیں مثالوں کا خلاصہ. مثال ممثل لہو کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے، ممثل لہو کے لیے وضاحت ہوتی ہے. آسان طریقہ مثال کو سمجھانے کا سمجھیں. منافقین ایمان کو قبول کرنے میں اور ایمان کو نہ قبول کرنے میں متردد ہے. ان کو کیا ہے؟ تردد. یہ تردد ایسا ہے جس طرح سے اللہ فرماتے ہیں ایک آدمی اندھیرے میں آگ جلائے، آگ جلانے کے بعد آگ کیوں جلاتا ہے؟ مجھے رستہ معلوم، اندھیرا ہے بالکل، اچانک آگ جا گئی، آگ چڑھی، آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ حیران ہو جاتا ہے، تردد ہو جاتا ہے. جس وقت آگ جل جائے تو رستہ معلوم ہوگا، لیکن آگ بجھ جو گئی، اچانک بجھ گئی تو ان کو رستہ نہیں معلوم. آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ متردد ہو جاتا ہے. بچے تشبیہ ہے بس. اس تردد کی مثال اس تردد کے ساتھ ہے. یہ سمجھانے کا ذرا آسان ہے. قرآن کی آیت اس طرح سے تردد ایمان کو قبول کرنے میں نہ قبول کرنے میں اس طرح متردد ہے جس طرح ایک آدمی جنگل میں اندھیرے میں آگ جلا کر روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلاتا ہے، اچانک ایک طوفان آتا ہے ہوا کا، روشنی چلی جاتی ہے، آدمی حیران ہو کر کھڑا. یہ بھی کھڑے ہیں، نہ جو جاتے ہیں ایمان کی طرف نہ ہو جاتے. دوسری مثال دوسرے میں بھی تردد ہے. اندھیری رات، بالکل اندھیری رات، بادل بھی آئے ہوئے، بارش بھی ہو رہی ہے. کتنے اندھیرے ہو گئے؟ بارش کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا. پھر بجلی چمکتی ہے اور کبھی کیا ہوتی ہے؟ اندھیرا ہو جاتا ہے. تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ حیران ہوتا ہے، تردد ہے، نہ آگے جانے کا نہ پیچھے جانے کا. تھوڑی کچھ نہیں، آگے چلا گیا، پھر اندھیرا ہو گیا، پھر کھڑا ہو گیا. تو یہ منافق بھی اس طرح متردد ہے. کبھی ایمان میں آگے چلے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی آگے چلے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں. تردد متردد. کچھ مسلمانوں کی کامیابی دیکھی تو آگے چلے گئے، کچھ مسلمانوں کی نہ دیکھا کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو بھاگ جاتے ہیں.
کہتے ہیں نہیں ہمارے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ نہیں جاتے، ہمیں مشکلات نظر آ رہی۔ اسلام میں مشکلات تو ہوتی ہیں، وہ پھر پیچھے آ۔ یہ آسان میرا طریقہ ہے ان مثالوں کو سمجھا گی بات، یہ قرآن کی تعلق مثال۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلی مثال ہے، اس کی مثال وہ سمجھ لو کہ منافق آگ جلائی، ایمان لانا مراد ہے۔ آگ جلانے سے مراد ہے ایمان، یعنی منافقوں نے تھوڑا سا ایمان کا اظہار کیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ مسلمانوں کے زور سے ہم بچ جائیں، مسلمان ہمیں کچھ نہ کریں، ہمارے خلاف کوئی طاقت استعمال نہ کریں، یہ انہوں نے روشنی دی ہے۔ سمجھا گی بات؟ لیکن یہ روشنی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تھوڑی سی روشنی انہوں نے جلائی، یعنی ایمان زیادہ قبول کیا، قبول کرنے کے بعد انہیں کچھ فائدہ ہو گیا کہ مسلمانوں سے بچ گئے، لیکن جب مر جائیں گے تو ساری روشنی ختم ہو جائے گی، مرنے کے بعد پھر انہیں سزا ملے۔ سمجھا گی بات کو؟ انہوں نے جو تعبیر کرنا، اس مثال کی جو تعبیر کرنا، وہ کہتے ہیں اس طرح سے مثال کا سمجھ، لیکن پہلا طریقہ زیادہ بہتر ہے، اس کو انداز سے سمجھے، یہ آسان والا طریقہ ہے۔ بارش کی مثال بھی ایسی ہے، اسلامی احکام آسمان سے آنے والے وہ بارش کی طرح، اس میں چمک بھی ہوتی ہے، کچھ فوائد بھی ہوتی ہے، اس میں کڑک بھی ہوتی ہے، کچھ احکام تکلیف والے بھی ہوتے ہیں، مشکل بھی ہوتے ہیں نا، کچھ مشکل بات بھی ہوتی ہے۔ نماز پڑھنا، کپڑوں کا پاک رکھنا، جسم کا پاک رکھنا ذرا مشکل ہے، پانی کا وضو کرنا، یہ مشکلات سمجھتے ہیں، منافق مشکلات سمجھتے ہیں کہ یہ ہے راز و برکت۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو منافقین جب دیکھتے ابتدا ادنم والے کا روشنی ہوئی، اسلام کو تھوڑی سی طاقت ملی، تو یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتا۔ جب مسلمانوں پر کوئی تکلیف آ گئی، احکام مکلفہ آ گئے، تکلیف آ گئی، زیادہ تکلیف آ گئی، تو پیچھے آ جاتے۔ اذا اظلم علیہم کام، اندھیرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، روشنی میں آگے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب کوئی غزوہ ہوتا تو فتوحات ہوتی اور مال مل جاتا، منافقین دور کے پاس چڑھ جاتے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں بھی ساتھ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تمہارے غنیمت ہو، تو دور ان کو فرماتے ہیں تم نے جہاد میں حصہ ہی نہیں لیا، تو وہ کہتے ہیں منافقین دیکھو ہم نے حصہ تو نہیں لیا، لیکن ان کے ساتھ بھی تو نہیں گئے نا، اس لیے ہمیں حصہ مل جانا چاہیے، ان کے ساتھ بھی تو ہم نہیں گئے، تو اسی لیے ہمیں حصہ مل جانا چاہیے۔ تو یہ مثال ہوگی اذا اظلم علیہم کام، یہ جو اللہ محیط بالکافرین، مراد ہے منافق خدا کی سزا سے نہیں بچ سکتے، اللہ منافقین کا گھیرا کرنے والا ہے، اور گھیرا کر کے ان کو ضرور سزا دے۔ اب مثال کی وضاحت بول، یہ جو کہا منافقین بہرے گونگے اندھے، یہ تشبیہ قرآن نے کفار کو بھی دی، منافقین کو بھی۔ کیوں؟ منافق اور کافر حقیقتاً ایک ہی ہوتا ہے، صرف فرق اتنا ہے وہ زندیق ہے، زندیق سامنے بھی انکار کرتا ہے، دل میں بھی انکار کرتا ہے، اور یہ نفاق کرتا ہے کہ دل میں کفر چھپاتا ہے، زیادہ ایمان کرتا ہے، اس لیے اس کو مطلب ہے، لیکن دونوں کا خیال ایک ہے، دونوں چیزیں ایک ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم نے ان کو کیا کہا؟ بہرے گونگے اور اندھے، تشبیہ ہم کا ہے، جس طرح بہرا آدمی نہیں سنتا، یہ سن کر بھی ایمان نہیں لاتا۔ اللہ کی توحید کے نشانات بالکل واضح ہیں، اسلام کے قوانین کی وضاحت، فوائد بالکل ظاہر ہیں، لیکن یہ اندھے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، حضور کی بات کو سنتے بھی ہیں، اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بیان بھی نہیں کرتے، اس طرح مسلمان بیان کرتے ہیں بہت زیادہ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان دونوں تشبیہوں کی مثال اپنے تفسیر میں بیان فرمائی ہے۔ میں نے ذرا آسان طریقے سے پہلی تفسیر سب سے زیادہ ذرا سمجھ میں عام آدمی کو سمجھانے میں وہ مثال سب سے زیادہ ذرا آسان ہے طریقہ۔ تین فریق ہو گئے،
مومنین کاملین قرآن کو ماننے والے۔ نمبر 2 منکرین، تیسرا نفاق کا شکار۔ اب سب لوگوں کو دعوت توحید، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ دعوت توحید عبادت کرو، اے تمام دنیا کے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی صفت ہے جی الذی کی، رب کی، رب کی صفت الذی بھی ہے اور الذی پہلے کے ساتھ ہے، یہ تاکید کے لیے۔ وہ رب جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت کی طرح یا عمارت، آسمان کو حضرت شیخ الہند نے عمارت کے ساتھ ترجمہ کیا، اتارا آسمان سے، آسمان کی طرف پانی نکالا، اس کے ساتھ پانی کے ساتھ پھلوں سے، رزق لکم، رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ، سو نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، آگے قرآن پاک چونکہ توحید کی مسئلہ بیان کرتا ہے، قرآن سچی کتاب ہے، اور اگر ہو تم شک میں اس کتاب سے جو ہم نے اتاری اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فاتو، سو لے آؤ ایک صورت اس کی قسم، اس کی مانند، بدعو، بلاؤ، شہداءکم، اپنے شہداءکم، اپنے سرداروں کو، بے ترجمہ کرنا سرداروں کو، حضرت نے جو ترجمہ کیا بلاؤ جن کو حاضر کرتے ہو، تو انہوں نے یہ ترجمہ فرمایا من دون اللہ، اللہ کے سوا اگر ہو تم سچے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کرو، اگر تم نہ کرو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور البتہ نہ کرو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو آگ سے ڈرو، یعنی یہ کام تم نہیں کر سکتے اور آئندہ بھی نہیں کر سکو گے، تم نے کیا بھی نہیں، تو آگ سے ڈرو، یعنی قرآن کا انکار نہ کرو کہ تم آگ میں جاؤ، ڈرو آگ سے، وہ آگ وقودها النار، اس کا ایندھن لوگ ہوں گے آدمی، والحجارہ پتھر، اعدت تیار ہے، للکافرین منکروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری دے، خوشی سنا ایمان والوں کو جنہوں نے نیک کام کیے، بے شک ان کے لیے باغات ہوں گی، جاری ہوں گے ان کے نیچے نہریں، یعنی درختوں کے نیچے نہریں، مضاف محذوف ہے، من تحت اشجار علم، علما، جب علما جس بار رزقو ان کو ملے رزق اس سے کسی پھل کا، رزقاً کھانے کو، قالو کہیں گے، حاضر الذی، یہ ہوئی ہے، رزقنا جو ہم دیے گئے، من قبل، اس سے پہلے دنیا میں یا اس سے پہلے آخرت میں ہی، اس سے پہلے جو پھل میں ملا تھا، وقتو لائے جائیں گے وہ اس کے متشابہہ ایک صورت میں، ولہم، اور ان کے لیے فیہا، ان جنتوں میں، ازواجن، بیویاں ہوں گی، عورتیں، مطہرۃ پاک، وہم فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، یعنی ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن حکیم نے تمام دنیا کے انسانوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی۔ عبادت کا مفہوم پہلے میں نے بیان کر دیا واضح۔ عبادت کا لفظ قرآن پاک میں آ ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اس میں عبادت سے ہمارا دعائی پکار، اب دعا مخ العبادت، پکار دعا کا سب سے بڑا خلاصہ ہے، عبادات تمام میں خدا کو پکارنا ہوتا ہے، حج میں بھی دعا ہے، ٹھیک ہے، نماز میں بھی دعا ہے، روزے میں بھی دعا ہے، زکوٰۃ میں بھی دعا ہے، انما الاعمال بالنیات، تو دعا ہر چیز میں، عبادت، دعا، پکار ہر عبادت میں موجود ہے۔ تو گویا تمام انسانوں کو جب یہ دعوت دی جائے گی تو دعوت عبادت کی، عبادت کے طریقے، دعا کے طریقے ہمیں سنت سے معلوم کرنے پڑے، اس لیے سنت کو ہم نے ماننا لازمی ہوتا ہے، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ تمہیں پیدا کیا
تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، میں نے قبلکم سے بڑا دور بعض نے معبودین دیے کہ جن لوگوں کی شکلیں بنا کر بت بنا کر تم پوچھتے ہو وہ بھی اللہ کی مخلوق۔ یہ جو کہا زمین کو فرش بنایا، یعنی مراد اس میں تو پہاڑ بھی ہے، فرش بنا بچھونا جو کام آئے، پہاڑ بھی کام میں آتے ہیں، سمندر بھی کام میں آتے ہیں۔ سمندر کا پانی نہ ہو تو بارش کا نظام نہیں بنتا، پہاڑ نہ ہو، درخت نہ ہو، بارش نہیں ہو سکتی۔ بارش کے لیے ضروری ہوگا کہ نباتات بھی ہو اور اس کے ساتھ پہاڑی نظام بھی۔ آسمان کو چھت بنائے، آسمان کا وجود ہے، ایک ہے سما کا لفظ کل ما علا کا وفوق کا اور سما، جو چیز ہے تیرے اوپر ہے وہ سما ہے۔ سما بلندی کو بھی کہتے ہیں، سما بلندی کو کہتے ہیں، سما بادلوں کو بھی کہہ دیا ہے، اور سما حقیقی آسمان کو بھی کہتے ہیں۔ خلق السبع سماوات طباقا، اللہ نے پیدا کیے 7 آسمان پیدل ہے، وہاں وہ آسمان مراد ہے وہ عمارت جو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچی بنائی۔ اب آگے سماوات جو 7 آسمان ہیں، 7 آسمان آیا ٹھوس ہیں، مادی ہیں، غیر مادی ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم، اس کی ہمیں مشاہدہ نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی تفسیر میں قرآن میں کہ قرآن نے آسمان کے وجود 7 ہونے کا نص کر دیا، 7 آسمانوں کو ماننا منصوص علیہ ہے، یہ نص میں آ۔ اب اس کی کیفیت کیسے ہے ہمیں جاننے کی کوئی نہیں۔ اگر انسان کسی زمانے میں اس کی کیفیت معلوم کر لے تو ٹھیک ہے۔ باقی جو دروازوں کا کہا دیا، دروازے کہتے ہیں ٹھوس چیز کے دروازہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو چیز اس طرح ہو جس طرح دھواں ہوتا ہے یا جس طریقے سے گہرے قسم کا بادل ہوتا ہے تو اس میں انکشاف ہو جاتا ہے، وہ بھی ایک دروازہ ہوتا ہے۔ اس لیے آسمان کے ٹھوس ہونا یا غیر ٹھوس ہونا اس بارے میں اسلام میں کوئی اشارہ نہیں۔ قرآن پاک نے یہ کہا 7 آسمان طے بطے ہونا، یہ ہم نے مانا نہیں۔ موجودہ سائنسدان موجودہ وہ اوپر وہ صرف ایک کہکشاں میں تحقیق کر رہے ہیں، ایک کہکشاں جس میں سورج، چاند، ستارے، زمین، اوپر کی جو کہکشاں ہیں ان تک سائنسدان ابھی تک نہیں پہنچے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ارب ہا کہکشائیں اور ہیں، ارب ہا کہکشائیں اور موجودہ جو دوربین ہے، یہ معلوماتی جو چیزیں آتی رہتی ہیں، میں مولانا موسیٰ خان صاحب کی کتاب ہے اس کی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ مولانا موسیٰ خان صاحب نے کہا اس وقت جو دوربین کام کرتی ہے زمین میں، یہ کچھ عرصے پہلے کی بات، 40 سال پہلے کی کتاب ہے، اب ہو سکتا ہے آگے بھی۔ کہتے ہیں آج تک کے جو دن ہے 2 ارب نوری سال کے فاصلے پر جو چیزیں ہیں ان کو انہوں نے دیکھ لیا، اس دوربین 2 ارب نوری سال اس کے اندر انہوں نے دیکھ لی چیزیں، اس لیے وہ کہتے ہیں ان کہکشاؤں کا ہم پہنچے، اس میں ارب ہا کھرب ہا ستارے موجود، ستارے موجود، کچھ ستارے ایسے ہیں جو سورج سے کئی ہزار گنا روشنی میں زیادہ، ان کی روشنی زمین پر آتی ہے، یہ ان کی معلومات، دوربین کی معلومات۔ تو ہمیں آسمان اس سے اوپر ہو تو ہمیں کیا کرنا؟ مولانا موسیٰ خان صاحب نے ایک کتاب 7 سماوات پر لکھی ہے، 7 آسمانوں کے وجود پر، جنت اور دوزخ پر بھی ان کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے تو جنت اور دوزخ اس سے بھی آگے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں یہ دائرۂ معلومات کا ابھی تک سائنسدانوں کے ہاں نہیں، جتنا دائرۂ معلومات وہ کرتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں، لہٰذا ہمیں آسمان کے وجود کا انکار نہیں، کیونکہ منصوص ہے بات موجود۔ من السماء کا یہ آسمان کی طرف یا بادل ہوا، زمین بارش ہوتی ہے وہ بادلوں سے آتی ہے، فترہ الودق پر یخرج من خلالہ، اللہ بادلوں کو اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، پھر وہ طے بتا ہو جاتے ہیں، پھر ان کے درمیان سے بارش ہوتی ہے۔ بھیگ ہمارا پانی، پھل مختلف قسم کے،
پھل رزق کے لیے استعمال ہے، اللہ کے لیے شریک۔ نت کس کو کہتے ہیں؟ الشریک المخالف، جو اللہ کے ساتھ اللہ کے اختیارات میں شریک ہے۔ ایک دفعہ حضور کے سامنے کسی نے کہہ دیا تم نے یہ کام کیا، اس نے کہا اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا تو کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا اجعلتنی للہ یدن، کیا تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا دی؟ پھر حضور نے فرمایا ایسا مت کہو بل قولوا ما شاء اللہ، بشے تو فلاں نہ کہو، ہاں یہ کہہ سکتے ہو اللہ نے چاہا پھر فلاں نے چاہا تو یہ کام جو ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا اس طرح سے نہ کہو، جو لوگ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول چاہے گا، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول میں بلکہ اللہ چاہے گا تو یہ کام، اس لیے انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا۔ کسی کام کے بارے میں ارادہ ہو تو یوں کہے اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ فعل، انشاءاللہ و محمد فعل، تو یہ نہ کہے۔ حضور نے فرمایا تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا دی، تو ند کر کے شریک وہی پر تو یہ قرآن پاک کی شدہ، قرآن سچی کتاب لا ریب فیہ۔ اگر تمہیں شک ہے تو قرآن جیسی ایک سورت بنا کر لا۔ سورت کیا ہے؟ سورت کہتے ہیں چند الفاظ کے مجموعے کو سورت کہتے ہیں۔ سورت کا لفظ مشتق ہے سور البلد سے۔ سور البلد اس دیوار کو کہتے ہیں جو شہر کی حفاظت کرتی ہے۔ سورت بھی ان الفاظ کی حفاظت کرتی ہے جس کے دائرے میں وہ آتے ہیں۔ سورت اس کی حفاظت کرتی ہے، سورت کیا ہے؟ سورت البقرہ۔ کہتے ہیں اگر تمہیں شک ہے تو ایک سورت پیش کرتے ہیں۔ اب مصر سے مراد کیا ہے؟ اس کی معنی دلو۔ بعد کا پھر فصاحت والبلاغت، فصاحت اور بلاغت میں قرآن کی طرح ایسی کلام، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کلام محمدی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کلام، حضور عربی ہیں تم بھی عربی ہو۔ اگر حضور فصیح کلام بول سکتے ہیں تو تم بھی عربی ہو نا، بول سکتے ہو، ایسی فصیح کلام بنا کر، تو ایسی فصیح کلام تو بنا کر نہیں لا سکو جو فصاحت اور بلاغت ہے۔ نمبر 2، یا مراد یہ ایسی صورت جس میں ماقبل کے واقعات مابعد کے واقعات موجود، ایسی کلام، ایسی صورت چند الفاظ کا مجموعہ جی جس میں پہلے زمانے ماضیہ کے حالات ہوں، زمانہ مستقبلہ کے خیال، قیامت کے مسائل، ایسی صورت بنا کر لو تو ظاہر ہے کہ ایسے تو وہ چیزیں نہیں، کیوں؟ انسان کی معلومات انسان کی پیدائش سے پہلے اس کو نہیں ہوتی، اور انسان کو آئندہ آنے والی معلومات بھی نہیں، اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کل کیا ہوگا، ماذا یفعل کل کیا کرے اسے نہیں معلوم۔ تو ایسی صورت جس میں اخبار ماضیہ و اخبار مستقبلہ جو انسانوں کے لیے ضروری ہیں وہ ہو، تو ایسی صورت ہو نہیں جاتی۔ بعض مفسرین نے اس کو عام کر دیا، فصاحت بلاغت میں بھی اور اخبار ماضیہ اور مستقبلہ میں بھی جو قرآن کی صورت کی طرح ہو تو وہ ایسی صورت نہیں پیش کرتے گا۔ اسی آگے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ پیشن ہوئی لم تفعلوا ماضی کے معنی، اب تم نے پہلے بھی نہیں کیا آئندہ میں، پھر قرآن کا انکار کرو گے تمہیں آگ میں جلایا جائے۔ اب کا وقود ہونا، وقود کیا ہے؟ ما یوقد بہ، ما یوقد جس کے ساتھ چیز کو جلایا جاتا ہے، کہتے اس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور فضا۔ لوگ کون سے؟ انکار کرنے والے، دین کے نہ ماننے والے وہ لوگ ہوں گے، یا فساق اور فجار عارضی طور پر بھی اس کا ایندھن ہوں گے، وہ عارضی طور پر۔ انداز سے مراد ساری دنیا ہی نہیں، جمع مستغرق نہیں، پھر جملہ انسان وہ جو دین سے منکر، وہ پتھر سے مراد کیا ہے؟ بدر کا پتھر سے مراد بت ہے، بدر کا پتھر سے مراد کبریت گندک کے پتھر، بدر کا مطلق پتھر ہے کوئلے مراد، کیوں؟ ان کے ساتھ آگ کو تیز کیا جائے۔ تینوں باتیں ممکن، مفسرین نے تینوں باتیں کہیں۔
اعدت تیار کی گئی کافروں کی۔ اعدت کا صیغہ کون سا ہے؟ ماضی کا ہے۔ اس لیے جملہ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جنت بھی موجود ہے اور دوزخ بھی موجود ہے، پیدا ہو چکی ہے۔ جنت بھی اور جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں نہیں، جنت پیدا ہوگی، قیامت آئے گی تو پھر جنت کا نظام بنایا جائے، جہنم کا نظام بنایا جائے۔ اہل سنت کہتے ہیں نہیں، جب پھر سوال ہے کہ کہاں ہے، نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ موجودہ لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ نظر کیوں نہیں آتی؟ ہم آسانی سے یہی جواب دے سکتے ہیں کہ تمہیں اور بہت سی چیزیں نظر ابھی نہیں آ رہی، تو اگر جنت اور دوزخ بھی تمہیں نظر نہ آئے تو ان کے وجود سے تو انکار نہیں ہو سکتا۔ جب تم خود کہتے ہو کہ پہلے انسان جو ہے جب دوربینیں ایجاد نہیں ہوئی تھی تو بے شمار چیزیں پردے میں تھی، تو آج وہ پردہ نہیں رہا، تو اب بھی کئی چیزیں پردے میں ہیں، تم خود ہی کہتے ہو پردے میں ہیں۔ جب چیزیں پردے میں ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انکار تو نہیں کر سکتے۔ ہم تو اس لیے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی وحی نے ہمیں خبر دی، تو اللہ کی وحی نے جس بات کی خبر دی ہمیں اس کو سیدھی بات۔ اس لیے وحدت کا معنی یہ کریں گے جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، لیکن چھپی ہوئی ہے۔ کہاں ہے؟ واللہ اعلم بالصواب۔ اہل سنت اور جماعت کا خیال یہی۔ پھر آگے بشارت ان کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے نیک کام کرو، انہیں کیا ملیں گے؟ باغات، جنات جمع جنت جن کے درختوں کے نیچے نہریں ہوں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ من رزق قالوا ھذا الذی، یہ جو کہا یہ رزق ہمیں پہلے مل چکا ہے، اس سے مراد یا دنیا، کیوں؟ آخرت کے پھل دنیا کے پھلوں کے ساتھ مشابہ ہوں گے، تو بھی متشابہ، لیکن رنگ میں ایک جیسے ہوں گے، ذائقے میں فرق ہوگا، ذائقے میں فرق۔ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں من قبلوں سے مراد ہے جنت، جنت میں ایک پھل پہلے ملے گا، ایسے ہی دوسرا ملے گا، تو کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے مل چکا ہے، اللہ کہیں گے اس کا ذائقہ الگ ہے، اس کا ذائقہ ہے۔ انہوں نے یہ معنی کر دیا کہ جنت مانا ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، متشابہ ہے، ان میں بیویاں بھی ہوگی۔ ایک وہ بیوی ہے جو دنیا میں انسان کے پیٹ پڑ گئی، ایک وہ بیوی ہوگی جو آخرت کی پیدائش ہوگی، دونوں کو زوج ہے۔ زوج کا معنی ہوتا ہے جوڑا، زوج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جوڑا۔ خاون بیوی کے لیے، بیوی خاون کے لیے جوڑا ہوتا ہے۔ فرق کے لیے زوج اور زوجہ کہتے ہیں، فرق کے لیے زوج اور زوجہ کہتے ہیں۔ مطارت الپاک تھا، مطارت معنی ستھری، ایک معنی گندی نہیں ہو۔ بعض کہتے ہیں مطارت مراد ہے نفاس، جو انسانوں میں بیماریاں ہیں مستورات میں پائی جاتی ہیں، وہ وہاں یہ نظام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نظام کا تعلق عورت پیدائش کا سبب ہے، اس لیے اس کے ساتھ خون کا مسئلہ، رحم کا مسئلہ لگا ہے، لیکن وہاں یہ چیز نہیں ہو، لہذا وہ چیز نہیں ہے، توالد اور تناسل کا نظام نہیں ہو، لہذا اس کو مطہرت اس کے ساتھ تعبیر کریں، اور وہ ہمیشہ ہے۔ دنیا میں بھی بیوی جو مومنہ ہے وہ انسان کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شادی نہیں کی تو نہیں کی تو نہیں کی، آخرت کی عورتیں اس کو مل جائے، پھر حور عین کا امثال اللؤلؤ المکنون، یہ چیزیں ساری بیان۔ جو لوگ دین کے زیادہ مخالف ہیں وہ ان چیزوں سے استدلال کرتے ہیں۔ ایک بات آپ کو بتا دیں، ہمارے ہاں جو بائبل ہے، بائبل گرجا گھروں میں پڑھی جاتی ہے، تالمود یہودیوں کی ہے، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات، یہ یہودی زیادہ پڑھتے ہیں۔ تالمود، بائبل بھی پڑھتے ہیں، تالمود پڑھتے ہیں۔ بائبل ایک کتاب ہے جس میں دو حصے ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 4 انجیلیں ہیں، وہ اس میں موجود ہیں، اور کچھ پولوس رسول کے خطوط ہیں، خط ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کے جو نائبین تھے، ماننے والے شاگرد، ان کے خطوط۔ پہلے حصے میں اعدامہ قدیم اس کو کہتے ہیں، اس میں 35 کتابیں، 35۔
بنیادی کتابیں 3 ہیں، بنیادی کتابیں وہ یہودی پڑھتے، ان میں جو جنت اور جنت کا ذکر تفصیلاً نہیں، بائبل پورے ہوگی، یہ ہوگا، فلاں ہوگا، جس طرح ہم کہتے ہیں شہد کی نہریں ہوں گی، پانی قرآن میں ہے، یہ تفصیلات اس میں نہیں، اس میں ایک لفظ ہے جو اچھے کام کرے گا، ہمارے دین کو مانے گا، اسے آسمان بادشاہی، اسے آسمانی بادشاہ بس، اور بیویوں کا ہونا نہ ہونا ہے۔ اس لیے انگریز لوگوں نے، انگریز یورپ امریکہ جی جہاں موجود، انہوں نے قرآن سے استدلال کیا، انہوں نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں عرب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ عربیوں کے ہاں عورتیں اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی تھی جتنی رومیوں کے ہاں خوبصورت ہوتی تھی، تو محمد عربی نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تمہیں اتنی خوبصورتی عورت ملے گی، عورتیں ملیں گی، یہ ہوگا فلاں، تو ان کو لالچ دینے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سکھائی۔ قرآن کو خدا کا کلام نہیں مانتے ہو، تورات کو بھی خدا کا کلام نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں تورات بھی موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ہے، انجیل بھی حضرت مسیح کا کلام ہے، وہ نہیں مانتے کہ اللہ ہوا، وہ کہتے ہیں مسیح کی کلام، تو وہ انہوں نے اس لیے پھر مذاق کیا، لیکن ہم اللہ کے قرآن سے مذاق نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ حقیقتیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، بیویاں ہو، حور کا معنی یہ نہیں ہے، حور کا معنی خوبصورت، یہ کا معنی آنکھوں کا بڑا، عورت کی خوبصورتی جن چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے وہ قرآن نے بیان کی، ایک بات۔ نمبر 2 میں انسان کی طبیعت کیا انگریز لوگ خوبصورت عورتوں کے ساتھ تلاش نہیں کرتے؟ وہ ان عورتوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں، ان کے بڑے جو خوبصورت عورتیں، وہ بدصورت عورتوں سے شادی نہیں کرتے۔ یہ جج شاہی خاندان جو برطانیہ کا ہے، شاہی خاندان والے، یہ عورت کو پرکھ کر شادی کرتے ہیں، اس کی آنکھوں کا میچ بھی لیتے ہیں، اس کے رخسار کا میچ لے کر شادی کرتے ہیں، خوبصورت عورت کی شادی کرتے ہیں، تو تم خوبصورت عورتیں کا شادی کرتے ہیں، وہ کالی عورتیں افریقہ میں ٹھیک ہے کرنا تھا، جن کی ٹانگیں اتنی موٹی ہیں، ان کی کیا نہیں کرتے تھے؟ اسلام کے ساتھ تم مذاق کرتے ہیں، تمہاری طبیعت کیا ہے؟ انگریزوں کی کیا طبیعت ہے؟ وہ خوبصورت عورتوں کو نہیں پسند کرتے، اللہ نے انسانی طبیعت کا لحاظ کیا، اس لیے انہوں نے کہا بیویاں خوبصورت ہوگی، فلاں ہوگا، یہ ہوگا۔ دنیا میں قاعدہ نہیں ہے، دنیا میں بدصورتی بھی ہوگی، خوبصورتی بھی ہوگی، دنیا میں خوبصورتی بھی ہوگی، بدصورتی بھی ہوگی، آخر میں یہ نہیں ہوگا، آخر میں خوبصورتی ہی خوبصورتی ہوگی، یاد اور جہنم ہو، لیکن جنت میں خوبصورتی ہی خوبصورتی ہو، مرد ہو خواب ہوتے ہیں۔ دنیا میں قاعدہ نہیں ہے، دنیا میں جیسا بھی ہے، کبھی ناک ٹیڑھی ہوگی، کبھی آنکھ ٹیڑھی ہوگی، کبھی رخسار ٹیڑھا ہوگا، کبھی کان ٹیڑھا ہوگا، کبھی کیا ہوگا، اس میں انسان مجبور، اس کی پیدائش ہی ایسی ہو، وہاں پیدائش ایسی نہیں ہو کہ وہ پہلے بچہ ہو، قبروں سے جو انسان نکلیں گے تو کیسے ہوں گے؟ نوجوان انسان، یعنی اللہ ایک ہی دورہ کو پیدا کرتے ہیں، جب وہ نظام الگ ہے، اس لیے استعداد کرتے ہیں، ان کو کرنے وہ کرتے رہتے ہیں، یہ یہودیوں کو کہا، یہودی زیادہ نہیں کرتے، جو زیادہ جدید لوگ ہیں وہ زیادہ اصل میں یہ استعداد کا ہوا، یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے نا، تو کابل میں جو شہادتیں پیش ہوئی، تو مسلمان کہتے تھے کہ شہداء کو اتنے درجے ملیں گے، اتنے درجے ملیں گے، تو عیسائیوں نے ان لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے، اپنی عوام کو بدزن کرنے کے لیے، انہوں نے پھر چینلوں پر، اپنے نشریاتی اداروں پر کیا کیا، انہوں نے مسلمانوں کو بنا، دیکھو جی یہ تو مسلمانوں کو لڑائی کرنے کے لیے حوریں بتاتے ہیں، تمہاری حوروں سے شادی ہو، پھر وہ قبر بتاتے ہیں، ایک قبر ہے اس میں شہید جاتا ہے، اس کو حور ملتی ہے، ایک پھر چینل میں نقشے بنائے، اس پر ایک مطلب ہے کہ انہوں نے ڈرامے بنائے، یہ ڈرامے اصل بات یہ تھی، جب مسلمان جہاد کر رہے تھے تو انہوں نے جہاد کر لیا کہ یہ انہوں نے نہیں کیا، 1914 میں 1942 میں جو جنگ ہوئی، یہ جنگ یورپ میں،
20 لاکھ آدمی قتل ہوئے، 20 لاکھ آدمی مسلمان قتل ہوئے کہ یورپی قتل ہوئے، غیر مسلم قتل ہوئے، غیر مسلم 20 لاکھ قتل ہوئے۔ ہماری جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ ہوئی نا، اس زمانے میں تو مسلمان ہی قتل ہوئے، شہید نہیں ہوئے مسلمان، چند ہزار ہوئے۔ تم نے تو 20 لاکھ آدمیوں کو لٹمایا جرملا دیا۔ تو دہشت گردی کی جو واقعات ہوتے ہیں اس کو لے کر مسلمانوں کا فوکس کرتے ہیں، یہ دیکھو جی یہ شہیدوں کو کہتے ہیں جی تمہاری ہیرو کے ساتھ شادی ہوگی اس لیے ان کو لڑاتے ہیں۔ تم نہیں لڑتے، اگر نہیں لڑتے تو تم نے دنیا پر کیا قبضہ کیا ہے؟ دنیا پر چین پر قبضہ نہیں تھا برطانیہ نے؟ یہ ہانگ کانگ کا علاقہ کس نے بنایا؟ یہ چینیوں نے تو نہیں بنایا، یہ برطانیہ نے وہاں جا کر بنایا، جو چین والوں کو اب معاہدہ ہو کر ان کا ہوا۔ افریقہ ہندوستان پر کس کا قبضہ تھا؟ برطانیہ کا قبضہ تھا۔ تمہیں کس نے کہا جا کر قبضہ کرو؟ تم نہیں کرتے قبضہ، مسلمانوں کو کہتے ہو کہ یہ قبضہ کرتے ہیں، تو تم نے کتنے ملکوں پر قبضہ کیا اور پھر انہیں ظلم کا شکار بنایا؟ ہماری حکومتوں نے 200 سال حکومت کی، پوری ہندوستان کی دولت تم انگلینڈ لے گئے، پوری ہندوستان کی دولت انگلینڈ لے گئے۔ مولانا مدی رحمۃ اللہ پر اللہ کروڑا رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ہندوستانیوں کی آنکھیں کھولی۔ مولانا مدی کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے فوکس کیا اس بات کا کہ ہندوستان کی تجارت کو برطانیہ نے کس طرح سے غرق کیا۔ ہندوستان سونے کی چڑیا تھی، انڈیا سونے کی چڑیا تھی۔ انہوں نے پھر پورا حوالے دیے کہ ہماری روئی کو، ہماری صنعت کو کس طرح سے انگریزوں نے نقصان کیا اور اپنے ملک کو آباد کیا۔ آج مسلمانوں کو اعتراض کرتے ہیں، مسلمان لڑتے ہیں، مسلمان ڈرتے ہیں، مسلمان اپنی پیٹھ رکھتے ہیں تمہارے سامنے، آؤ ہمیں مارو۔ یہ تو مسلمان کی کمزوری ہے، ابھی ان کے پاس چیزیں نہیں ہیں، ورنہ اگر مسلمان یہ جو تم نے کام شروع کیا ہے یہ بہت، یہ تم ہر قوم کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ چین آگے جاتا ہے، ان کی آپس میں بھی دشمنی ہے، باسم بینم شدید، اللہ نے ان کو آپس میں لگایا ہوا ہے، اور کسی وقت انشاءاللہ یہ کسر ساری نکل جائے گی جو مسلمانوں پر اللہ نے ظلم کیا ہے، یہ ساری کسر نکل جائے گی۔ کہیں ایسی جنگ ہوگی ضرور، تیسری جنگ عظیم ہوگی اور انہی میں ہوگی، مسلمان انشاءاللہ بچ جائے، انہی میں ہوگی، باقی میں نہیں۔ تمہارا یہ لوگوں کو توڑ دینے کے لیے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، یہ انشاءاللہ کل پڑھ لیں انشاءاللہ۔